بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہم لوگ تو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، یا بعض لوگ وہ ہیں جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں، یعنی 2 بجے 3 بجے سو جاتے ہیں اور پھر فجر میں اٹھتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم جب رات کو سونے لگے اس ٹائم تہجد پڑھ سکتے ہیں، یا نائٹ ڈیوٹی والے سوتے نہیں ہیں، رات بھر ڈیوٹی کرتے ہیں، تو کیا رات کے کسی وقت میں 2 3 بجے ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم رات کو سوئے نہیں ہیں، یا دیر سے سو رہے ہیں اور پھر دوبارہ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا، تو کیا ہم تہجد کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں؟ تو سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ سوال کیا جا رہا ہے، تو اس کی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ دیکھیں، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کی ویڈیو بنائی ہے اور آلریڈی اس کی ویڈیو موجود ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کی ویڈیو آپ کو اوپر آئی بٹن میں کونے پہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت ہم سحری کرتے ہیں، سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران ہم پوری رات میں عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، اس دوران ہم درمیان میں کسی بھی وقت میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سوئے نہیں ہے، رات بھر ڈیوٹی کی ہے، یا دیر سے سوتے ہیں، 2 3 بجے سوتے ہیں، تو اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت۔ تہجد کی نماز پڑھنا جائز ہے، آپ بغیر سوئے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ڈیوٹی پر ہے، رات کو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوا ہے، ڈیوٹی میں ریلیکس ملا ہے، یا تھوڑا وقت مل گیا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم تہجد پڑھ لیں، تو آپ رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب آپ تہجد پڑھنا چاہیں تو آپ بلا کراہت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ ایک انسان نیند میں ہوتا ہے اور نیند سے اٹھنے کے بعد جب وہ نماز پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی جستجو کو دیکھتے ہیں، اس کی تڑپ کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کو کتنی نیند آ رہی ہے، اس بندے کو کتنی گہری نیند تھی، لیکن یہ میری محبت میں، میری تڑپ میں، اور میرے ساتھ اس کا تعلق اتنا زیادہ ہے کہ اس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا ہے۔ اس کو سونے کا دل کر رہا ہے، اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا، لیکن یہ میرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے اپنی نیند کو بھی قربان کر رہا ہے، اپنے خواہش پر چھری چلا کر، اپنی خواہش کو کچل کر میرے لیے اٹھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ کر انسان کے خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب انسان تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس تہجد کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سو کر اٹھنے کے بعد اگر پڑھی جائے اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن کوئی شخص سو کر اٹھ نہیں سکتا، یا سویا ہی نہیں، ڈیوٹی کر رہا ہے، یا دیر سے سو رہا ہے، دوبارہ اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے تہجد کے لیے، تو وہ پھر بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، تب بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا، لیکن سو کر اٹھنے کے مقابلے میں اس کا ثواب تھوڑا کم ہوگا، لیکن ثواب اس کو بھی ملے گا جو سوئے بغیر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ کے پھر سویا ہے، ثواب اس کو بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے جو دوست نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، جو دوست تہجد کی نماز جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت، ان کے لیے جائز ہے۔ یا رات کو دیر سے سوتے ہیں
2 بجے 3 بجے تو دیر سے سونے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھ کر سوئیں، کیونکہ ہم جب 2 3 بجے سوئیں گے تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہوگا، فجر میں اٹھیں گے تو وہ تہجد پڑھ کر جو ہے وہ سو سکتے ہیں۔ تو تہجد پڑھ کر فجر کی نماز کا اہتمام بھی ضرور کیا کریں، ورنہ اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تہجد ہم پڑھیں اور پھر فجر کی نماز چھوڑ دیں۔ تو فجر کی نماز بھی پڑھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ کے ذہن کے دریچوں کے اندر جو اشکالات تھے، جو سوالات تھے، وہ حل ہو گئے ہوں گے۔ تو دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔